السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف میں صفحہ نمبر 44 پر حدثنی زہیر بن حرب قال حدثنا عمر بن یونس الحنفی قال حدثنا اکرمۃ بن عمار قال حدثني ابو كثير قال حدثني ابو هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم معانا ابو بکر و عمر فی نفر۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو باب باندھا، اس سے پہلے اسباق میں ہم نے بیان کر دیا کہ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس باب میں جو احادیث ذکر کی ہیں ان کے ذکر کرنے سے مقصود یہ بتانا ہے، اس بات پر استدلال کرنا ہے کہ جو شخص ایمان پر مرے گا چاہے وہ کتنا ہی گنہگار سہی، لیکن اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو ایمان پر اگر انتقال ہو تو ایسا شخص جنتی ہوگا، جنت میں داخل ہوگا، چاہے دخول اولی نہ سہی، اس کو گناہوں کی سزا دینے کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے، لیکن وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے، جیسے کہ خوارج نے کہہ دیا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، مرجئہ نے تو یہ کہہ دیا کہ ایمان لانے کے بعد چاہے کوئی بھی گناہ کرے نقصان ہی نہیں دیتا ہے اسے، معتزلہ نے یہ کہہ دیا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا نہ کافر ہوتا ہے نہ مومن ہوتا ہے بلکہ وہ منافق ہوتا ہے۔ امام بخاری نے اس باب میں جتنی بھی روایتیں ذکر کی ہیں سب روایتوں سے ان مختلف فرقوں کی تردید فرمائی ہے، جیسے کہ ہم اس سے پہلے اسباق میں اس باب کے تحت ایک دو سبق جو بھی گزرے اس میں ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر بھی ایک اور حدیث ذکر کر رہے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ اگر کسی شخص نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کوئی شخص لے آیا ہے تو اب وہ جنت میں داخل ہوگا اگر اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا، توحید پر خاتمہ ہوا۔ فرماتے ہیں حدثنی زہیر ابن حرب، مجھ سے حدیث بیان کی زہیر ابن حرب نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا عمر ابن یونس، ہم سے حدیث بیان کی عمر ابن یونس حنفی نے، وہ انہوں نے فرمایا حدثنا اکرمۃ ابن عمار، ہم سے حدیث بیان کی اکرمہ ابن عمار نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنی ابو کثیر، مجھ سے حدیث بیان کی ابو کثیر نے، قال انہوں نے کہا حدثنی ابی ہریرہ، مجھ سے حدیث بیان کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کننا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قعود یہ قاعد کی جمع ہے، قاعد کا معنی ہوتا ہے بیٹھنے والا۔ کننا قعودا، ہم سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے، حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، یعنی حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ مجلس علم میں حلقہ بنا کر بیٹھنا چاہیے، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ معانا ابو بکر، ہمارے ساتھ ابو بکر بھی تھے، وہ عمر، اور عمر بھی تھے، فی نفرن، ہے نا، فی نفرن، تمام لوگوں کی جماعت میں یہ لوگ بھی تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد تشریف لے گئے۔ فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، تو ہمارے پاس آنے میں سرکار کو تاخیر ہوئی، دیر ہو گئی، جب تشریف دیر تک نہیں لائے۔ وَخَشِينَا أَن يُقْتَطَعَ دوننا،
اور ہمیں یہ خوف ہوا کہ خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری عدم موجودگی میں کچھ ہو نہ جائے۔ دوننا دوننا اے غیرنا، ہمارے علاوہ یا خلفنا، ہمارے پیچھے۔ دون بے معنی خلف بھی آتا ہے، یا دون بے معنی سامنے بھی آتا ہے، کئی معنی میں آتا ہے لفظ دون۔ ان یقتطع، ہمیں یہ خوف ہوا کہ کہیں سرکار کو کچھ ہو نہ جائے، دوننا ہمارے پیچھے۔ وفزعنا، تو ہم سب گھبرا گئے، وقمنا، اور ہم سب کھڑے ہو گئے تلاش و جستجو کے لیے کہ سرکار کہاں گئے، سرکار کو دیکھنے کے لیے فوراً کھڑے ہو گئے۔ فکنت اول من فزع، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں پہلا آدمی تھا جو خوف زدہ ہوا۔ خوف زدہ تو سب ہوئے، لیکن سب سے پہلے میرے دل میں یہ خوف ہوا کہ کہیں سرکار کو کچھ ہو نہ جائے۔ سرکار کو تاخیر ہو گئی، سرکار ابھی تک تشریف نہیں لائے ہیں، تو یہ خوف میرے دل میں سب سے پہلے میرے دل میں ہوا۔ فکنت اول من فزع، تو خوف زدہ ہونے والوں میں سب سے پہلا آدمی میں تھا۔ فخرجت ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنے کے لیے میں نکلا۔ حتی اتیت حائطا للانصار لبنی نجار، یہاں تک کہ میں بنی نجار کے انصار کے ایک چہار دیواری کے پاس آیا۔ وہ چہار دیواری باغ کے ارد گرد تھی۔ فدرت بہ هل اجد له بابا، تو اس چہار دیواری کے چاروں طرف میں گھوما، دارا یدورو، گھومنا، فدرت، تو میں گھوما، بھی اس چہار دیواری کے ارد گرد، هل اجد له بابا، کہ کہیں مجھے کوئی دروازہ مل جائے اور اس چہار دیواری میں گھس کر اندر باغ میں چلا جاؤں۔ تو دیکھیے حضرت ابو ہریرہ نے کسی سے اجازت نہیں لی اور ایسے ہی داخل ہو گئے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ کوئی مجھے منع نہیں کرے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کسی کی ملکیت میں داخل ہونا یا کسی چیز میں کسی کی کوئی چیز لے لینا اتنی مقدار میں کہ جس سے اس کو ناراضگی نہ ہو، وہ برا نہ مانے، تو یہ جائز ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرنے لگے کہ کوئی دروازہ مل جائے، فلم اجد، تو مجھے دروازہ نہیں ملا، فرماتے ہیں۔ فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِّن بِئْرٍ خَارِجَةٍ، تو فرماتے ہیں کہ اچانک ایک نالی دکھائی دی۔ فَإِذَا رَبِيعٌ، ربیع کا معنی نالی، ایک نالی دکھائی دی، يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ، جو کہ اس چہار دیواری کے بیچ میں داخل ہو رہی تھی۔ کہاں سے داخل ہو رہی تھی؟ مِن بِئْرٍ خَارِجَةٍ، ایک ایسے کنویں سے جا رہی تھی وہ، جو کنواں اس باغ کے باہر تھا، اور وہاں سے ایک نالی پانی کی اس باغ کے اندر جا رہی تھی۔ بیچ میں تفسیر فرما دیتے ہیں والربیع الجدول، کہ ربیع جو ہے اس حدیث پاک میں یہ جدول کے معنی میں ہے، یعنی کہ اس کے نالی کے معنی میں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے انہوں نے سرکار کو دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسی باغ میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی میں گھس رہے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ باغ میں پھول بھی ہوں گے، پھل بھی ہوں گے طرح طرح کے، ان کی خوشبو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اتنی غالب کہ حضرت ابو ہریرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی، سرکار کے بدن کی خوشبو آ رہی تھی، جو خوشبو دیگر تمام پھل اور پھولوں کی خوشبوؤں پر غالب تھی، جس کی وجہ سے آپ کو یقین تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی باغ کے اندر تشریف فرما ہے، اسی لیے گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اچانک ایک ان کو نالی دکھائی دی، فرماتے فاحتفظت، تو میں سکڑ گیا۔ احتفظ یحتفظ، احتفاظ کا معنی سکڑ جانا، سکڑ کر، جیسے بلی کسی چھوٹے سے چھید سے یا چھوٹی سی جگہ اسے کھلی مل جائے تو سکڑ کر اپنے جسم کو پتلا کر کے اس میں گھس جاتی ہے نا، تو اسی جسم کو پتلا کرنا، سکڑ جانا، اسی کا نام ہے عربی میں احتفاظ۔ فاحتفظت، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تو میں سکڑ کر اس میں گھسا۔ فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ فقال ابو ہریرہ فقلت نعم، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ ہو؟
فقلت نعم، تو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں ابو ہریرہ ہوں۔ قال ما شأنک، سرکار نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا حال ہے، تم آ گئے یہاں؟ قلت کنت بین اظہرنا فقمت فابطأت علینا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمارے درمیان تھے، کنت بین اظہرنا، آپ ہمارے درمیان تھے، آپ ہمارے درمیان تھے، فقمت، پھر آپ تشریف لے آئے، فابطأت علینا، پھر آپ نے ہمارے اوپر تاخیر کی، یعنی ہمارے پاس جلدی نہیں پہنچے، فخشینا، تو ہمیں یہ خوف ہوا، ان تقتطع دوننا، کہ ہمارے پیچھے کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے، ففزعنا، تو یا رسول اللہ ہم خوف زدہ ہو گئے، فکنت اول من فزع، تو سب سے پہلا آدمی جو خوف زدہ ہوا تھا وہ میں تھا، فاتیت هذا الحائط، تو میں اس چہار دیواری کی طرف آیا، فاحتفظت کما یحتفظ الثعلب، تو میں ویسے ہی سکڑ کر داخل ہوا جیسے کہ لومڑی سکڑ جاتی ہے اور سکڑ کر اپنی بل میں داخل ہو جاتی ہے، وہؤلاء الناس ورائی، یا رسول اللہ میں تو پہلے آ گیا اور یہ سارے لوگ میرے پیچھے اور بھی آ رہے ہیں۔ فقال یا ابا ہریرہ، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، تو خطاب فرمایا اے ابو ہریرہ، ہے نا، وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ، اور سرکار نے خطاب فرما کر، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے اپنے نعلین مبارک سرکار نے عطا فرمائے۔ قال اذهب بنعلی ہاتین، سرکار نے ارشاد فرمایا میری ان دونوں نعلین کو لے جاؤ، فمن لقیت من ورائی ھذا الحائط، تو جو اس چہار دیواری کے پیچھے جو بھی تجھے ملے، یشہد، شرط یہ ہے کہ وہ گواہی دیتا ہو اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مستیقنا بہا قلبہ، اور اس گواہی پر اس کا دل مطمئن ہو، فبشرہ بالجنہ، تو جاؤ یہ نعلین لے جاؤ اور جنت کی اس کو خوشخبری دے دینا۔ تو دیکھیے خوشخبری دینا مقصود تھا، بتانا مقصود تھا لوگوں کو کہ دیکھیے لا الہ الا اللہ، یعنی جو ایمان لے کر آ گیا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کی خوشخبری دینا مقصود تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو چاہتے سرکار تو صرف یہ کہہ کر بھیج دیتے کہ جاؤ جو بھی تمہیں ملے سب سے پہلے ایمان والا اگر ملے تو اس کو خوشخبری دے دینا جنت کی، صرف اتنا کہہ کر بھیج دیتے، لیکن اپنی نعلین مبارک بھی آپ نے عطا فرمائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ تاکہ ملنے والا جو آدمی ہو اسے یقین ہو جائے کہ حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھوں میں سرکار کی نعلین ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو ہریرہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک ساتھ میں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار کی بارگاہ سے آ رہے ہیں اور وہیں سے سن کر آ رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نعلین مبارک انہیں دی تھی۔ فکان اول من لقیت عمر، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جب میں وہاں سے نعلین مبارک کو لے کر نکلا نا تو سب سے پہلے مجھے عمر ملے، وہ سب سے پہلا وہ شخص جس سے میری ملاقات ہوئی وہ عمر تھے، اے ہوا عمر۔ فقال ما ہاتان النعلان، تو انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ یہ دونوں نعلین مبارک کیسی تمہارے ہاتھ میں؟ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، قلت، میں نے کہا ہاتین نعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا یہ دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین ہیں۔ بعثنی بہما من لقیت یشہد اللہ الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نعلین مبارک کے ذریعے سے، ان دونوں نعلین مبارک کے ساتھ مجھے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ من لقیت، کہ میں کسی سے ملوں، ایسے شخص سے ملوں، یشہد، جو اس بات کی گواہی دے اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مستیقنا بہا قلبہ، اور اس کا دل اس پر مطمئن ہو، تو بشرتہ بالجنہ، مجھے اس لیے بھیجا ان کے ساتھ کہ میں ایسے شخص کو خوشخبری دے دوں جنت کی کہ وہ جنتی ہے۔ قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فضرب عمر بیدہ بین ثدی ضربۃ، یہ حضرت عمر نے سنا کہ جنت کی خوشخبری دے رہے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے دونوں چھاتیوں کے بیچ میں مارا، بین صدیہ، صدیٌ چھاتی، اور اسی کی تثنیہ صدیہ، صدین تھا اور یائے متکلم کی جانب وہ اضافت ہو گئی، تو نون اضافت، نون تثنیہ تو اضافت کی وجہ سے گر گیا، اب دو یا جمع ہو گئی تو یا کا یا میں ادغام کر دیا، صدیہ ہو گیا۔ فضرب عمر بیدہ بین صدیہ ضربۃ، تو عمر نے اپنے ہاتھ کو میرے سینے پر مارا، دونوں پستانوں کے بیچ میں زور سے ہاتھ مارا، ضربۃ، زور سے مارا۔ فخررت لاستیہ، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں اپنے سرین کے بل گر گیا، استن سرین، تو میں اپنی دونوں سرین کے بل گر گیا، خر یخر گر جانا۔ فقال، تو حضرت عمر نے فرمایا، حضرت عمر نے جو ہاتھ مارا تھا نا، وہ ہاتھ مارنے سے مقصود تعدیب تھی کہ اے ابو ہریرہ ہر جگہ یہ مت بتاؤ، لوگوں کو مت بتاؤ، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں مارا تھا، بلکہ تعدیب کے لیے کہ ہر ایک کو مت بتاؤ کہ کہیں لوگ بھروسہ نہ کر لیں اور پھر عمل چھوڑ دیں۔ اور یہی بات ہے کہ حضرت عمر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا تھا؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ کہہ کر بھیجا تھا۔ تو سرکار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ آپ نے یہ فرما دیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کم سمجھ کہ جو بے علم، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اسی پر بھروسہ کر کے عمل کو ترک کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں تو اب عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگ سمجھ لیں گے تو یا رسول اللہ جو آپ نے حکم فرمایا ہے اس کو آپ یہاں پر منسوخ فرما دیجئے اور اس کو روک دیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی یہ بات سنی اور سرکار نے اس کو منسوخ فرما دیا۔ در حقیقت سرکار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ماننا تھا اور یہ بتانا تھا کہ دیکھیے اپنے اصحاب سے بھی مشورہ لینا چاہیے، اصحاب میں سے اگر کوئی صحیح مشورہ دے تو اس کو مان بھی لینا چاہیے، اس کی عزت افزائی بھی ہوگی اور اس کی ہمت افزائی بھی ہوگی۔ اس لیے سرکار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو مان کر اور منسوخ فرما دیا کہ نہیں اب تم جا کر لوگوں میں مت بتانا۔ ورنہ تو دوسری ایک حدیث میں ہے جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی منسوخ فرما دیا، حضرت عمر کے کہے بغیر منسوخ فرما دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا بلکہ سرکار نے خود ایک دوسری حدیث میں ہے ارشاد فرمایا کہ یہ خبر مت دینا تاکہ کہیں لوگ اس پر بھروسہ نہ کر لیں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری روایت بھی ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقال ارجع یا ابا ہریرہ، تو حضرت عمر نے کہا اے ابو ہریرہ لوٹ جاؤ۔ فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ گیا۔ اجہشت بکاء، اجہش یجہش اجہاش، زور زور سے کوئی کام کرنا، اجہشت بکاء، تو میں زور زور سے خوب رونے لگا سرکار کی بارگاہ میں۔ ورکبنی عمر، اور میرے پیچھے ہی عمر آ گئے۔ فاذا هو ورکبنی عمر، اور عمر مجھ پر سوار ہو گئے، عمر مجھ پر سوار ہو گئے۔ سوار ہونا بولتے ہیں نا، محاورہ ہے یہ، سوار ہو جانا یعنی کسی کے پیچھے ہی آ جانا، اسی کو آگے ذکر کیا فاذا هو علی اسری، کہ اچانک دیکھا کہ عمر بھی میرے پیچھے ہی تھے، اسر کا معنی پیچھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ قلت، تو میں نے عرض کی لقیت عمر، میں عمر سے ملا، فاخبرتہ بالذی بعثتنی بہ، تو میں نے ان کو اسی کی خبر دی جو خبر لے کر آپ نے مجھے بھیجا تھا۔ فضرب بین صدی ضربۃ، تو انہوں نے میرے سینے پر اتنے زور سے مارا، خررت لاستیہ، کہ میں اپنے دونوں سرین کے بل گر گیا۔ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا ارجع، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں قال ارجع، اور عمر نے کہا لوٹ جاؤ مت خبر دو۔ قال، اے عمر نے کہا، اور عمر نے کہا ارجع لوٹ جاؤ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر ما حملک علی ما فعلت،
تو سرکار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہے عمر ما حملک علی ما فعلت، جو تم نے کیا ہے اس پر تم کو کس نے ابھارا ہے؟ ابو ہریرہ کو مارا بھی درد دینے کے لیے نہیں، تادیباً۔ حضرت ابو ہریرہ کو تم نے یہ مارا اور تم نے ابو ہریرہ کو واپس کر دیا، کون سی چیز ہے وہ مجھے بتاؤ جس نے تمہیں یہ سب کام کرنے پر ابھارا؟ قال یا رسول اللہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ابعثت ابا ہریرہ بن علیہ کا، کیا یا رسول اللہ آپ نے ابو ہریرہ کو بھیجا تھا اپنی نعلین پاک کے ساتھ؟ من لقیہ، کہ جس سے وہ ملیں تو اس کو گواہی دیں اللہ الہ الا اللہ، اور جس سے وہ ملیں اور وہ شخص گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مستیقنا بہا قلبہ، اور اس سے اس کا دل اس پر مطمئن ہو اور یقین رکھتا ہو، بشرہ بالجنہ، تو آپ نے بھیجا تھا نعلین لے کر ابو ہریرہ کو کہ ایسے شخص کو وہ جنت کی خوشخبری دے؟ قال نعم، سرکار نے فرمایا ہاں میں نے ہی بھیجا تھا۔ قال افلا تفعل فانی اخشى ان يتكل الناس علیہا، یا رسول اللہ ایسا مت کریے کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں لوگ اسی پر بھروسہ نہ کر لیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، اب عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فخلہم یعملون، یا رسول اللہ لوگوں کو عمل کر لینے دیجئے، لوگوں کو عمل کرنے کے لیے چھوڑ دیجئے، فخلہم، تو لوگوں کا راستہ چھوڑ دیجئے، یعملون کہ وہ عمل کریں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصوبہ پیش کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فخلہم، تو ان کو عمل کرنے دو اور بشارت مت دو۔ تو سرکار نے جو پہلے فرمایا تھا اب اس کو اپنے آپ سے ہی منسوخ فرما دیا، اور یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی تھی کہ بہت سارے معاملات میں لوگوں سے مشورہ بھی لینا چاہیے، اور کسی کا اچھا مشورہ ہو تو اس کو ماننا بھی چاہیے، یہ تعلیم تھی سرکار کی۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ مسائل شرعیہ میں صرف مسئلہ بیان کر دینا یہی کافی نہیں ہونا چاہیے عالم دین کے لیے، بلکہ مصلحتوں پر بھی نظر رکھنا چاہیے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحت کے پیش نظر سرکار سے عرض کی، یا رسول اللہ لوگوں کو عمل کرنے دیجئے، کہیں لوگ بھروسہ نہ کر لیں اس پر، تو یہ مصلحت پر تھا عمل۔ اس لیے اس سے ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ کہیں پر ہر جگہ پر کوئی دینی شرعی مسئلہ ایک دم نہیں بیان کر دینا چاہیے، بلکہ وہاں پر مصلحتوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، مصلحتیں دیکھنا چاہیے کہ دینی کوئی مصلحت اگر کوئی ہے تو مصلحت کے پیش نظر اگر مسئلہ بتانا ممنوع سمجھ میں آئے تو مسئلہ ایسی جگہ پر نہ بتایا جائے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی ہے۔